پالیٹکس میں اور تھیولوجی کے حوالے سے بھی الفارابی اور ابن سینا کا بڑا ایک دلچسپ اور منفرد نقطہ نظر تھا. وہ نقطہ نظر بیان کیا جاتا ہے ایز دا نیچرلسٹک تھیوریز آف پروفیسی. الفارابی کا یہ خیال تھا کہ جس طرح پلیٹو نے، افلاطون نے بات کی فلاسفر کنگ کی، تو الفارابی نے اسی تصور کو تھوڑا سا تبدیل کر کے بات کی فلاسفر پروفٹ کی. الفارابی نے تو یہ کہا کہ وہ فلاسفر پروفٹ کی جو سب سے اچھی مثال ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک وہ پروفٹ بھی تھے اور وہ فلاسفر بھی تھے. اسی طرح ابن سینا نے ایک منفرد قسم کا نقطہ نظر پیش کیا اور وہ یہ تھا کہ پروفیسی کے حوالے سے انہوں نے، اور جو پروفیٹک سائنز ہیں کہ کس طرح سے نبیوں کو پہچانا جاتا ہے ان کے میریکل سے، اس حوالے سے ابن سینا نے ایک منفرد بات کی کہ جو انسان کی روح ہے، کسی بھی انسان کی، اگر اس روح کو آپ پیوریفائی کر لیں تو اس روح میں ایک ایسی روحانی قوت آ سکتی ہے کہ جو کہ مادے کو تبدیل کر سکے. لہٰذا کچھ لوگ ایسے ہیں اس دنیا کے اندر کہ جو اپنی سوچ سے مادے کی دنیا کو ہلا سکتے ہیں. لہٰذا جو پروفٹس کے حوالے سے ہم سنتے ہیں کہ انہوں نے کچھ پروفٹس جو ہیں انہوں نے وہ بارش لیا، یا انہوں نے سمندر جو ہے ایک دوسرے سے علیحدہ کر دیے، یا پہاڑوں کو توڑ دیا، جو بھی ہے، اس حوالے سے ابن سینا کا یہ تصور تھا کہ ان کے پاس کچھ سائیکک ابیلٹیز ہیں جو کہ مادے کو تبدیل کر سکتی ہیں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو میریکلز ہیں ان کی ایک نیچرلسٹک ایکسپلینیشن تلاش کی جا رہی، نیچر میں دماغ کی صلاحیت میں ایکسپلینیشن تلاش کی جا رہی. اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ یہ سائیکک ایبلٹیز چاہے سائنٹیفکلی ان کو ثابت کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، بہرحال فلموں کی دنیا میں، سائنس فکشن کی دنیا میں ہمیں بہت شوق ہے کہ ہم وہ فلمیں دیکھیں کہ جس میں کوئی نہ کوئی اس قسم کی سائیکک ایبلٹی پیدا ہو. تو میرا خیال ہے کچھ حد تک اس کا کریڈٹ بھی ابن سینا کو جانا چاہیے. اسی ایپیسوڈ میں کچھ لمحے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یونان کا فلسفہ جو ہے وہ کرسچن، مسلم یا یہودی تھیولوجنز کو اس لیے بڑا برا لگتا تھا کیونکہ یونانی لوگ جو تھے وہ یہ نقطہ نظر رکھتے تھے، ایرسٹوٹل اور اس کے ساتھ بہت سارے اور لوگ، کہ مادہ جو ہے اور یہ مادی دنیا جو ہے وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی، دی ایٹرنٹی آف دا ورلڈ. مگر بائبل کے اندر اور تورا کے اندر تو خاص طور پہ یہ ذکر ہے کہ گاڈ کریٹڈ دا ورلڈ، خدا نے اس دنیا کو تخلیق کیا. تو اس کی جو معنی لیے جاتے تھے وہ یہ تھے کہ کچھ وقت گزرا، کچھ وقت کے بعد خدا نے فیصلہ کیا کہ دنیا اب اس وقت پر قائم ہو جائے گی، پھر دنیا قائم ہو گئی. یعنی دنیا اٹرنل نہیں بٹ گاڈ اٹرنل. مگر ابن رشد اور ابن سینا جو ہے وہ وہی نقطہ نظر رکھتے تھے جو ایرسٹوٹل کا تھا کہ ایسا نہیں ہے. مگر اس کے لیے جو آرگیومنٹس وہ پیش کرتے تھے وہ بڑی دلچسپ اور انٹرسٹنگ ہیں، اور وہ ایک یورپین فلسفی اور مسلم فلسفی دونوں کے حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیبیٹ رہی. مثال کے طور پہ ابن رشد نے یہ آرگیومنٹ دی کہ there is always a moment in time before a moment in time، یعنی کہ وقت جو ہے ہر لمحے سے پہلے کوئی نہ کوئی اور لمحہ ہے وقت کا. تو اس کا مطلب یہ کہ وقت جو ہے وہ انفینٹی تک جاتا ہے. لہٰذا اگر وقت انفینٹی تک جاتا ہے تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ یہ کائنات جو ہے وہ انفینٹی تک ہی جاتی ہے. دوسری اس کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ only motion can be the cause of the change from rest to motion، یعنی کہ کوئی بھی تبدیلی جو ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی قوت لگے گی تو وہ تبدیلی ہوگی. تو ہر قوت کے پیچھے کوئی قوت، لہٰذا اس مادی دنیا کے اندر ہر کاز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایفیکٹ ہے اور یہ چینج جو انفینٹی تک جاتی ہے. آپ کو یاد رہے گا کہ اسی بحث پہ کئی جو تھیولوجنز اور فلاسفرز ہیں وہ ایک دوسرے سے لڑتے رہے کہ یہ چین انفینٹی تک جاتی ہے یا نہیں جا سکتی. جو لوگ کہتے تھے کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی چین انفینٹی تک جا سکتی ہے وہ یہ کہتے تھے کہ اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ تک رہے گی. اور جو کہتے تھے کہ یہ انفینٹی تک نہیں جا سکتی وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ ہمیشہ سے نہیں تھی اور ہمیشہ تک نہیں رہے گی، وقت کے حوالے سے محدود تھی. اور آخر میں یہ کہ ابن رشد نے یہ بھی کہا کہ ہر چیز جو ہے اس کائنات سے پہلے اگر کوئی ایسا وقت ہوتا تو اس وقت کیا ہوتا، ویکیوم ہوتا. تو یہ ویکیوم پاسبل نہیں، لہٰذا یہ دنیا جو ہے وہ اٹرنل ہی ہے. مگر ابن سینا کی میں سمجھتا ہوں کہ تھیوری اس حوالے سے اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اور وہ یہ کہ سب سے پہلے تو ایک مذہبی حوالہ وہ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ گاڈز ول از انچینجبل، یعنی خدا کی مرضی تبدیل نہیں ہوتی. تو اگر مرضی تبدیل نہیں ہوتی تو پھر کیا وجہ ہے کہ ایک وقت گزرے اور پھر خدا یہ فیصلہ کریں کہ بھئی اب دنیا قائم ہو. اگر خدا نے پہلے سے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ
the world must have existed from eternity. یہ کائنات جو ہمیشہ سے ایگزسٹ کرتی ہوگی کیونکہ نئے فیصلے کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی. مگر اس سے بھی زیادہ جو دلچسپ ان کا نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ تو وقت یعنی ٹائم سے باہر ہیں. وہ اس ٹائم جو ہے وقت جو ہے وہ تو اس مادے کی تبدیلی کا ہی نام ہے, مگر خدا تعالیٰ جو ہے وہ اس مادی دنیا کے اندر محدود تو نہیں, یا وہ اس مادی دنیا سے کہ فزیکل ریالٹی اور اس کے اصول و قوانین کے حوالے سے محدود تو نہیں, وہ تو اس مادی دنیا سے ایک اور دنیا اسپرچول دنیا کے اندر ہے. تو وہ ہی ایگزسٹ. اگر گاڈ جو ہے وہ آؤٹ سائڈ آف ٹائم ہے تو ابن سینا نے پوچھا کین دیر بی اے ٹائم بیفور ٹائم, مگر یعنی کہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے کوئی وقت ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایٹرنیٹی کی جو بحث ہے وہ در حقیقت ایرسٹوٹل درست کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا یہ کائنات بگننگ آف ٹائم سے ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ ٹائم کے اندر ہی یہ کائنات محدود ہے, اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ ٹائم کے حوالے سے محدود ہے ہی نہیں, اس سے ہے ہی باہر.